سر آپ نے ایک کافی زیادہ ایپیسوڈس والا جو آپ کا میکسیمم ایپیسوڈس آپ میں ایک ڈرامہ ہے لو لائف لاہور، اس کی کافی زیادہ ایپیسوڈس ہیں۔ وہ کتنی ایپیسوڈس ہیں اور کن ایپیسوڈس میں آپ کاسٹ ہوئے ہیں یا ساری میں کاسٹ ہوئے ہیں، اور وہ کتنا عرصہ تک چلتا رہا؟ وہ تقریباً 416 ایپیسوڈ تھے، 200 تو لکھے تھے خلیل الرحمان قمر صاحب نے۔ پھر وہ اپنے ایک دو پروجیکٹس میں مصروف ہو گئے کراچی، جس کی وجہ سے وہ اسکرپٹ لکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے راؤ قربان علی صاحب سے کہا، چودھری صاحب نے مجھے بلایا، میں محمد رانا صاحب، کاشف محمود صاحب، ہم نے ان سے میٹنگ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ اتنا ہٹ جا رہا ہے یہاں بھی، انڈیا میں بھی، سب جگہ، کہ میں اس کی 1000 قسطیں ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ تب میں نے انہیں سجیشن دی تھی کہ سر یہ ہمارے پاکستان میں ہی ہے کہ ایک ڈرامے کا یا ایک فلم کا ایک ہی رائٹر ہوتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں ایک گروپ آف رائٹرز جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، پھر کوئی سین ہو تو وہ اپنے اپنے طور پہ لکھ کر لاتے ہیں، ان میں سے جو بہتر ہوتا ہے اس کو شوٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ میرے استاد ایس ٹی زیدی صاحب جو فلم لائن میں میرے استاد تھے، وہ مغل اعظم فلم کے 14 سال ایسوسیٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 7 رائٹر تھے جنہوں نے مغل اعظم لکھی، جن میں زینت امان کے والد امان صاحب بھی تھے، جن میں وجاہت مرزا چنگیزی بھی تھے، جن میں کمال امروہی صاحب بھی تھے، اور بھی تھے۔ اور یہ سب جو ہے وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جسے لائبریری کہا جاتا تھا، اس میں مختلف اسکرپٹس تھے یہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بجائے اس کے کہ کسی ایک پہ برڈن ڈال دیا جائے، آپ 2-3 رائٹر جو ہے وہ لیں اور امجد اسلام امجد صاحب کو ان کا ہیڈ بنا دیا جائے، جو پاکستان میں لاہور ٹیلی ویژن کے سب سے اچھے اسکرپٹ رائٹر رہے ہیں۔ تو وہ ان کو اسٹڈی کریں گے، واچ کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ان سے بات ہونے تک ہمیں ایپیسوڈ چاہیے تھے، تو راؤ قربان صاحب نے جو 200 قسطیں دیکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے جو لکھنا شروع کیا، تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہ بند بھی ایسے اچانک ہوا کہ چودھری جبار صاحب کے صاحبزادے باہر سے پڑھ کے آئے، انہوں نے آ کے اسٹڈی کیا سب کچھ، یہ انہوں نے کہا یہ کہ بابیاں والا ڈرامہ تو لایا ہے، اسکرین کو چینج کرنا چاہیے۔ تو ان کا فون آیا، میں اس وقت شارٹ دے رہا تھا، تو میرے ڈائریکٹر سہیل خان صاحب نے فون سنا، جی اچھا، جی جی، انہوں نے بند کیا۔ میں کہا کی کہندے نے بند کر دیو ہیں، میں کہا کی کہندے نے بند کر دیو یہ ڈرامہ، تانوں کیوں نہیں پتا؟ میں کہا آپ کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ہوا، خدا کی قسم ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اور میں کہا یار بس میری یہ درخواست ہے، میں نے اس ڈرامے کے لیے بڑی جان لڑائی ہے، میرا وائنڈ اپ جو کرنا ہے نا اس میں تھوڑی سی میری عزت رکھ دینا، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ میاں جی وارث علی ایک نام تھا جو اصل پری پیکر خلیل صاحب نے اس کو رکھا تھا، جو اپنے شاگرد کو وہ نام دے دیتا ہے۔ پہلے سمیع خان صاحب تھے، تو پھر 150 کے بعد محمد رانا صاحب آ گئے۔ سو ہم تو مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ بھائی یہ ڈرامہ، اور اس لیے کوئی وائنڈ اپ نہیں ہے اس کا، اس لیے کوئی اختتام نہیں ہے۔ اس میں فضا علی جو ہیں وہ گم ہو گئی ہوتی ہیں، انہی کو میں تلاش کرنے جا رہا ہوتا ہوں، وہ آج تک گم ہے۔